کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ایک غلطی کا ازالہ کی میں آپ کو عبارت بتا رہا ہوں. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب بظاہر آپ کو لگتا ہے یار کہ یہ فقرہ تو کچھ معنی کنوے کر رہا ہے، لیکن کچھ معنی بھی کنوے نہیں کر رہا. یعنی فقرے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ بات مکمل نہیں ہے. اس بات کے حوالے سے یہ بات مکمل کیسے ہوگی؟ آپ کو 23 جلدیں روحانی خزائن کی پڑھنی ہے اور موجودہ 10 جلدیں ملفوظات کی پڑھنی ہے اور موجودہ تینوں جلدیں اشتہارات کی پڑھنی ہے. مرزا صاحب کے سارے مکتوبات پڑھنے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں جا کے دیکھیں کہ کیا کہیں پہ جا کے یہ بات مکمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس فکر میں مکمل ہو گئی ہے تو وہ آپ کی غلط فہمی ہے. تو یہ جناب پہلی خاصیت ہے ان کتابوں کی. آگے چلتے ہیں. اگر کوئی بات مکمل ہوتی ہے تو قادیانیوں کے مطابق اس کی تشریح کہیں اور کی ہوئی ہوتی ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو بات مکمل لکھی ہوئی ہے. مثلا مرزا صاحب نے کہا خاتم النبیین کے بعد نبی کیسا. اب یہ بات آپ کو لگ رہی ہے یہ تو مکمل بات ہے. نہ، یہ بھی مکمل نہیں ہے. اس کی ایک تشریح ہے جو کہیں اور لکھی ہوئی ہے اور وہ کہیں اور ڈیپینڈ کرے گا. جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں گے تو پھر وہ فیصلہ کرے گا، وہ جو قادیانی ہوگا احمدی ہوگا پھر وہ فیصلہ کرے گا یہ بات کہاں پہ لکھی ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. یعنی پہلی بات کیا ہے کہ کوئی بات مکمل نہیں ہوتی. اگر آپ کو لگے کہ کوئی بات مکمل ہے تو اس بات کی کوئی تشریح ہے جو کہیں اور لکھی ہوئی ہے. مثلا دیکھیں نا، مرزا صاحب اگر یہ کہیں، اگر مرزا صاحب ازالہ اوہام میں یہ بات لکھ دیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر مرزا صاحب یہ بات لکھ دیں تو اس بات کی ایک تشریح ہے جو کہیں اور ہوگی. تو وہ آپ کو وہاں پہ لکھی ہوئی بات مکمل معلوم ہونے کے باوجود کوئی اور معنی رکھتی ہے جو آپ نے کہیں اور جا کے پڑھنے ہیں. اچھا آگے چلیں جی. جو بات اردو میں صاف لکھی ہو اس بات کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو لکھی ہو. اصل مطلب قادیانی کو پتا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں ذرا کہ مرزا صاحب اگر یہ لکھیں کہ میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد تھا اور آگے وضاحت بھی کر دیں کہ میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی اور ساتھ کہیں کہ اس طور سے میں خاتم الاولاد تھا اپنے والدین کے لیے. اب یہ بات بالکل واضح ہے نا، لیکن نہیں ہے واضح. اس بات کا ایک مطلب ہے جو آپ کو نہیں پتا، وہ آپ کو بتائے گا وہ قادیانی احمدی جس سے آپ بات کریں گے. چلے آگے چلے جناب. آگے جناب وہ لکھتے ہیں جو بات کفر کی ہو وہ ایسی روحانی بات بن جاتی ہے جو مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ کو لگے کہ یار یہ تو باقاعدہ کفریہ بات لکھی ہوئی ہے تو جناب وہ اصل میں ایک روحانی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اب میں آپ کو ہر بات کی میں آپ کو ایک ایک مثال بھی دیتا جا رہا ہوں. اس کے سونے مثال کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا مسیح کو کیا ہوا، انجیل نازل ہو رہی اور کنجری سے تیل ملوا رہا. اب دیکھیں نا ذرا، نعوذ باللہ من ذالک. جس آدمی کے سینے میں ایک ذرہ ایمان کا ہو اس کا دل یہ بات سن کے پھٹ جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات لکھی اس نے. لیکن یہ کفریہ بات تو ہے مگر اس کا ایک روحانی مطلب ہے جو آپ کو نہیں پتا. آگے چلتے ہیں جناب. میں آپ کو مثالیں دے دے کہ انشاءاللہ ہم آگے چلتے جاتے ہیں. اکثر ایک بات 2 صفحہ آگے 3 صفحہ پیچھے جا کے پوری ہوتی ہے. یعنی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو 2 صفحے پیچھے یہ نہیں لے کے جائیں گے یا 3 صفحے آگے نہیں لے کے جائیں گے. اور یہ تو بڑی رعایت کی ہے ہمارے اکرام بھائی نے. یہ 2 صفحے اور 3 والی بات بڑی رعایت ہے. یہ ہو سکتا ہے اگر 2 صفحے پہلے کچھ ایسا نہ مل سکے جس سے بات کو کور کیا جا سکے تو آپ کو 5 پیج پیچھے جانا پڑ سکتا ہے. اور اگر پوری کتاب پیچھے جا کے بھی کچھ نہ ہو سکے پھر آپ کو کسی اور کتاب میں جانا پڑے گا. یعنی اگر مرزا صاحب یہ لکھ دیں خاتم النبیین کے بعد نبی کیسا اور ساری کتاب پڑھ کے آپ کو مطلب پتہ نہ چلے پھر آپ کو ایک غلطی کا ازالہ پڑھنی پڑے گی.
اور اگر ایک غلطی کا ازالہ میں کوئی مسئلہ رہ جائے تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی حقیقت الوحی پڑھنی پڑے گی، یعنی کچھ پڑھنا پڑے گا آپ کو تاکہ پتہ چلے آپ کو، تاکہ آپ کو یہ بتا سکے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یعنی کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو خود بخود کوئی بات سمجھا سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے چلیں ذرا، مرزا قادیانی جس کتاب میں حاشیہ در حاشیہ چڑھایا گیا، اس میں قادیانی کے حاشیہ چڑھانے کی گنجائش بنی رہتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جن لوگوں نے مرزا صاحب کو پڑھا ہے نا، ایک عجیب بات آپ کو ملتی ہے۔ مرزا صاحب ایک بات لکھتے ہیں مین متن کے طور پہ، ایک متن کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، اس متن یا ٹیکسٹ کو مرزا صاحب پھر واضح کرتے ہیں حاشیہ میں جا کے، یعنی فٹ نوٹ میں جا کے، پھر جو بات فٹ نوٹ میں لکھی ہوتی ہے اس کو مرزا صاحب ایک اور فٹ نوٹ لگا کے فٹ نوٹ والی بات کو واضح کرتے ہیں۔ بٹ گیس وٹ، وہ نہ متن نے بات واضح کی ہے، نہ حاشیے نے بات واضح کی ہے، نہ حاشیے کے حاشیے نے بات واضح کی ہے، بلکہ اس کے اندر ابھی ایک اور بات ہے جو وہ جب آپ قادیانی مربی سے بات کریں گے تو وہ اس میں ڈالے گا۔ یعنی نہ مرزا صاحب کے اصل متن نے کچھ واضح کیا، نہ اس متن کے حاشیے نے کچھ واضح کیا، نہ حاشیہ کے حاشیہ نے کچھ واضح کیا، بلکہ ابھی گنجائش موجود ہے۔ تو ابھی وہ گنجائش جو موجود ہوگی وہ پھر وہ آ کے پوری کرے گا۔ آگے دیکھیں جناب، مرزا قادیانی کی کسی بھی کتاب پہ بات کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ایک ہے، آپ نے کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو پہلے یہ شرط ہے، ثابت کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں۔ یعنی اگر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ مرزا صاحب نے اتنی ولگر لینگویج کیوں استعمال کی، بھئی نہیں، پہلے عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ ثابت کرو علیہ السلام۔ یہ مسئلہ بھی ایک ہے آپ کے ساتھ۔ آگے آئیں ذرا، مرزا قادیانی کی کتاب پر بات کرنے سے پہلے قرآن پہ بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جن لوگوں کے علم میں ہے، وہ ان کے ایک مربی صاحب ہیں، وہ بیٹھتے ہوتے، کیا ان کا نام ہے جی، پتہ نہیں ذہن سے نام نکل، ہاں نادر، وہ نادر صاحب کے ساتھ جناب ہماری میری بات چیت طے ہوئی، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس نے کہا جی اس پہ بات کرتے ہیں، سب کچھ طے ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی مرزا غلام قادیانی کو کوٹ کرنے کی اجازت، اس نے کہا نا، پہلے صرف قرآن سے ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ وہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکی، اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، جس بندے کو بھی ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نا، مرزا صاحب پہ نہیں بات کرنی، قرآن پہ بات کریں۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ مرزا صاحب پہ بات کرنے سے پہلے قرآن پہ بات کرو۔ آگے چلیں جناب، مرزا قادیانی کی کتاب میں جو بات جھوٹی ثابت ہو جائے اس کو مرزا صاحب کی اجتہادی غلطی ماننا پڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بات ایسی آ جائے جو نہ تو 5 صفحے پہلے پڑھ کے کور ہو، نہ 5 صفحے بعد میں پڑھ کے کور ہو، نہ دیگر کتابوں کو، اگر کوئی بات ایسی نکل آئے جو کسی طرح بھی کور نہ ہو سکتی ہو، وہ اجتہادی غلطی ہوگی۔ اچھا اب آپ کو اس کی مثال میں دیتا ہوں کیونکہ مثال بہت ضروری ہے۔ مرزا صاحب نے 1905 میں، پھر 6 میں، پھر 7 میں، یہ لگاتار ترتیب سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ 2 زلزلے تھے، 2 زلزلے، ایک تو 1905 اپریل میں آ چکا ہے، ایک زلزلہ اور ہے وہ آنا ہے۔ لوگوں نے کہا مرزا صاحب یہ تو بڑی گول مول بات ہے۔ مرزا صاحب نے پھر صفات کے صفات لکھے جناب برہین احمدیہ پنجم میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، گول مول بات کہاں ہے، ذرا سنیے گا۔ مرزا صاحب نے کہا خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے، کیا خبر دی ہے جی، کہ یہ زلزلہ تیری زندگی میں آئے گا، تیرے ملک میں آئے گا، تیرے فائدے کے لیے آئے گا۔ اور ساتھ مرزا صاحب نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہو تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ اب جناب 1907 تک کے ہمارے پاس حوالے موجود ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ زلزلہ جو میں نے کہا ہے نا ابھی کو نہیں آیا، خود کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب مرزا صاحب چلے گئے مئی 1908 میں، مسئلہ بن گیا۔ ہم نے کہا جی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا اجتہادی غلطی۔ یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعہ رونما نہ ہو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ اب 2 آپشن تھے نا، اصل آپشن تو کیا تھا کہ بھئی نہیں ہے خدا کی طرف سے، پھر وہ کیونکہ وہ بات تو ثابت نہیں ہوئی ہے، تو اب آپ کو ماننا پڑے گا یہ اجتہادی غلطی ہے۔
تو اگر کوئی بات صریحاً جھوٹی ثابت ہو جائے وہ اجتہادی غلطی ہوگی جناب. آگے چلیں. مرزا قادیانی نے جہاں جہاں انبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے وہ عیسائیوں کے حساب میں جوڑ دی جاتی ہے. یعنی ابھی میں نے آپ کو ایک تو مثال دے دی ہے نا، میں آپ کو اس سے ایک بڑھ کے مثال دیتا ہوں کہ جہاں پہ یہ کھیل آپ کو زیادہ کھلا نظر آئے گا. مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ، سنیے گا بات کو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حسور نہیں کہا. قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے، جیسے ہم سب جانتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو کہا ہے حسورا، ان کو حسور قرار دیا ہے. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حسورن، یہ کوالٹی جو ہے یہ اس لیے نہیں کہا، ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ایک تو شراب والی، جو شراب نوشی والی بات تھی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ایک نعوذ باللہ جو وہ فاحشہ عورت والی بات تھی کہ جناب ایک فاحش، جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ مسیح کو کیا ہوا، انجیل نازل ہو رہی، کنجری سے تیل منوا رہا. تو میرے صاحب نے کہا کہ یہ جو مسئلہ تھا نا، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں یہ جو مسئلے تھے نا دو، شراب پینے والا اور کنجری والا، کہتے ہیں یہ دونوں وجوہات بنی جنہوں، کہتا ہے انہوں نے اللہ کو روک دیا. الفاظ ہیں کہ یہ دونوں باتیں مانے تھیں، اللہ کو روکنے والی تھی. نعوذ باللہ، کہتے ہیں اللہ کو ان دو باتوں نے اور ان قصوں نے روک دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو حسورن کا لقب دیں قرآن میں. اب آپ جب ان سے پوچھو کہ بھائی یہ کیا، کہتے نہیں جی نہیں، عیسائیوں کے کھاتے میں یہ عیسائیوں کو جواب دے رہے تھے، یہ عیسائیوں کا. او بھائی مرزا صاحب قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، کہتے نہیں. تو جو گستاخی مرزا صاحب کریں گے وہ بھائی آپ کو عیسائیت کے کھاتے میں ڈالنی پڑے گی. تو یہ جناب کچھ خاصیتیں اور بھی کچھ ہے، یہاں پہ اینڈ ہو گیا. ہاں یہ دیکھیں ہمارے بھائی اکرام بھائی کا جناب یہ نیچے نام موجود ہے چونکہ انہی کی یہ تحریر تھی. تو یہ جناب آپ کے سامنے ایک انٹرسٹنگ اینگل آیا اس بات کو دیکھنے کا، ایک اور زاویہ ہمارے سامنے آیا کہ مرزا صاحب یا قادیانیت کی جو کتابیں، جو تحریریں ہیں، یہ ان کے کچھ بنیادی خواص